اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کے نزول کے وقت اہل کتاب کے دو گروہ تھے، ایک یہود کا اور دوسرا نصارہ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں گروہوں نے غلو سے کام لیا۔ یہود نے دشمنی میں غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان باندھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی گندی زبانوں سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ عیسیٰ علیہ السلام حلالی ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور نصارہ نے محبت میں غلو کیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، خدائی کا شریک بنا دیا، یہاں تک کہ الہ بنا دیا۔ تو غلو یہ کسی بھی رنگ میں ہو یہ مضر ہے، چاہے دشمنی کے رنگ میں ہو اور چاہے محبت کے رنگ میں ہو۔ تو فرمایا افراط و تفریط وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ دشمنی کی شکل میں ہو چاہے محبت کی شکل میں ہو، دونوں نقصان دہ ہیں۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں غلو کیا اور نصارہ نے محبت میں غلو کیا، دونوں کفر و شرک کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہاں اہل الکتاب سے عیسائی مراد ہیں۔ لا تغلوا فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین کے بارے میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو تم اللہ تعالیٰ پر مگر حق، یعنی غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، پختہ بات ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ تھا، القاہا الی مریم، جس کو ڈالا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف جبرائیل کے واسطے سے۔ جبرائیل کے واسطے سے اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تو ان کا وجود مریم کے پیٹ میں بن گیا۔ وروح من، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب قسم کی روح تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے تو بچے کی شکل اختیار ہوتے ہوتے بھی اس کو 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر 3-4 ماہ کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس ضابطے سے ہٹ کر ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے گربان میں پھونک ماری، اور فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ماں حضرت مریم کے پیٹ میں بن گیا اور اس میں فوراً روح ڈال دی گئی۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ تم اللہ تعالیٰ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تم 3، یعنی تثلیث کے قائل نہ بنو۔ اصولی طور پر عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا نام ہے نستوریہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ نستوریہ فرقے کا ذکر ہے قرآن میں۔ اور دوسرا گروہ نصارہ کا ہے یعقوبیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں حلول کیا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزے ظاہر ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہے، یعنی رب تعالیٰ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں، وہی اللہ اور وہی عیسیٰ ہے۔ اسی پارے میں آگے آئے گا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب دیکھو، پہلے رب تعالیٰ نے ان کو کافر کہا اور بعد میں ان کا عقیدہ بیان فرمایا۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے جسے یعقوبیہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ تیسرا گروہ جس کا نام ہے ملکائیہ، یہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات وہ 3 ارکان سے چلتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ،
دوسرا عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا جبرائیل علیہ السلام، یہ تین مل کر نظام کائنات چلاتے ہیں۔ اسی ملکائی گروہ میں ایک اور ان کا فرقہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ پہ حضرت مریم کو رکھتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک، عیسیٰ دو اور تیسری حضرت مریم۔ تو یہ تین مل کر جو ہے یہ اللہ کا یہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور عموماً جو عیسائی ہیں عام طور پر وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یہ نظریہ بالکل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اور آج کل 2025 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2025 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مریم کی ولادت کے بھی 20 سال لگا لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کائنات کا نظام چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا؟ اگر چلتا تھا اور یقیناً چلتا تھا تو پھر کس طرح چلتا تھا؟ اور ان کی پیدائش سے پہلے کون سی کمی آ گئی تھی کہ یا ان کی پیدائش کے بعد کون سا اضافہ کرنا تھا کہ ان کو رکن بننا پڑا؟ ان کی پیدائش سے پہلے کہ یہ نظام قائم تھا، اکیلے اللہ تبارک و تعالی چلا رہے تھے، جس پروردگار نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ پیدا فرمائے، دریا پیدا فرمائے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پیدا فرمایا۔ تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اس کی خدائی میں کون سی کمی آ گئی تھی کہ ان کو رکن بننا پڑا کہ وہ ان کا محتاج ہو گیا؟ وہ پہلے بھی کامل تھا، بعد میں بھی کامل ہے، اور ہمیشہ کامل رہے گا، نہ پہلے وہ کسی کا محتاج تھا نہ بعد میں کسی کا محتاج ہے۔ لہٰذا یہ تثلیث کا جو نظریہ ہے یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، جبکہ 99% عیسائی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے کہ 3 خدا نہ کہو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، پختہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں، نہ عیسیٰ اس کے شریک اور حصہ دار ہے، نہ ان کی والدہ اور نہ جبرائیل، اور نہ کوئی نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ اس میں ان کا رد ہو گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اس کا آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اس نے پیدا فرمایا ہے، اس کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ مشہور محاورہ ہے نا، مدعی سست گواہ چست، یہی حال ان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں اور رب کے بیٹے ہیں، اور ان کو رب تعالیٰ کا بندہ نہ کہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہ کہو، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کا بندہ ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ کا بندہ ہونے پر عیسیٰ علیہ السلام فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اگلی آیت میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔